یہ قافلے بہار ہی کی جستجو میں ہے، یہ قافلے بہار ہی کی جستجو میں ہے، یہ محبتیں خلوص ہی کی رنگ ربو میں ہیں۔ آپ آ گئے تو بس خوشبو سی آ گئی، نہ جانے کتنے گلاب اپنی گفتگو میں ہیں۔ میں صاحب خلاف کی اجازت سے بلا تاخیر مفتی سید عبداللہ صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ میں اس شعر سے ان کو دعوت دیتا ہوں۔ خدا کے فائز سے فکر جمیل رکھتے ہیں، خدا کے فائز سے فکر جمیل رکھتے ہیں، غم حیات کا قصہ طویل رکھتے ہیں۔ خدا کے فائز سے فکر جمیل رکھتے ہیں، غم حیات کا قصہ طویل رکھتے ہیں۔ مجال ہو تو کوئی طرح سامنے آ جائے، ہم بھی ہر ایک دعوے کی دلیل رکھتے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے جناب سید عبداللہ صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالى إجلالا وإكراما في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے کمال صدق و صفا رشتہ وفا کیا ہے، کمال صدق و صفا رشتہ وفا کیا ہے۔ بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے۔ کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وسلم وزد مبارک علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ اجمعین فی کل لمحۃ و نفس بعدد کل معلوم لک۔ حضرت تقدس مآب سید شاہ احمد پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر
آپ حضرات کی سما خراشی کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلا متاثر ہے۔ جس وقت حضرت نے حکم فرمایا تھا تبھی میں نے گزارش کی تھی کہ ہو سکتا ہے گلے کا مسئلہ پیدا ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میلاد کے صدقے میں سب کر دیا کرے۔ تو بہرحال یہ کامیابی ہے کہ جس حالت میں بھی ہیں سرکار کے ذکر جمیل کے لیے ہم تیار ہیں، سننے کے لیے بھی تیار ہیں، سنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سرکار کا ذکر سننا بھی، سرکار کا ذکر سنانا بھی عبادت ہی عبادت ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ 1500 سالہ عالمی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ایسی میلاد النبی کی بے شمار عیدیں ہماری زندگی میں لائے۔ میں نے جس مشہور سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ قسم ہے چاشت کی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ اے حبیب، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور آپ سے ناراض نہیں ہوا، اور یقیناً آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اے حبیب، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو ہماری اپنی راہ میں متوالا پایا تو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا، اور آپ کو بڑے خاندان، بڑے عیال اور بڑی امت والا پایا تو ہم نے آپ کو غنی اور مالدار کر دیا۔ تو اے حبیب، آپ یتیم کو مت جھڑکیے، مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ یہ رہا ترجمہ سورہ والضحیٰ کا۔ تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ قسم ارشاد فرمانے کے بعد 9 آیتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ان 9 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دعوے اور ان 3 دعووں کی 3 دلیلیں اور پھر اس کے 3 نتیجے بیان فرمائے۔ 3 آیتوں میں دعوے ہیں، 3 آیتوں میں اس کی دلیلیں ہیں، اور پھر 3 آیتوں میں اس کے نتیجے ہیں۔ تو سب سے پہلے قسم کس کی؟ فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ چاشت کیا ہے؟ صبح کا وقت ہے جب سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے، نصف النہار سے پہلے، دوپہر آنے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، جس میں سورج کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو وہ چاشت سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چاشت سے مراد وہی چاشت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ دن کی قسم، صبح کے وقت کی قسم، سورج جب روشنی دینے لگے اس وقت کی قسم، چاشت کا قسم، چاشت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ تو رات سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جیسے چاشت سے مراد وہی چاشت ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ویسے ہی لیل سے مراد وہی رات ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ شام مغرب ہونے کے بعد جو شام ہو جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، یہی رات مراد ہے۔ یہ دونوں کو خاص کر اللہ نے قسم ارشاد فرمانے کے لیے کیوں منتخب فرمایا چاشت کے وقت کو؟ تو فرمایا کہ انبیاء کرام کو دشمنان دین پر غلبہ اللہ نے چاشت کے وقت ہی میں عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجیے، قرآن پاک میں ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، وان یحشر الناس ضحیٰ، والضحیٰ میں بھی ضحیٰ ہے، یہاں بھی ضحیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم آؤ، کب آنا ہے؟ چاشت کے وقت میں آنا ہے۔
تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا اور اس میں کامیابی جس کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چاشت کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلان نبوت کا حکم ہوا وہ بھی چاشت کا وقت تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے یہاں چاشت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب رات کی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ رات ہی میں نوازا ہے۔ آج ہم رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات میں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے کو لے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا ب20 کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، پھر اس کے بعد ہم نے اور اس میں 10 اضافہ کر کے 40 بنا دیے۔ تو رات ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام کے لیے منتخب فرمایا یہ بھی رات ہی کا وقت تھا۔ تو اس اعتبار سے رات بھی محترم ہے۔ تو اللہ نے یہاں چاشت کی بھی قسم ارشاد فرمائی اور رات کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ یہ ایک معنی ہوا۔ ویسے کئی ایک معنی ان آیتوں کا مفسرین کرام نے بیان فرمائے، مگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا۔ بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورج اگر یہاں مراد لیا جائے، چاشت سے مراد سورج کی روشنی، اس کی قسم، مگر اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس لیے کمال نہیں ہے کہ سورج ایک حصے کو روشن کرتا ہے، دوسرا حصہ تاریک رہتا ہے۔ سورج زمین کے ایک حصے کو تاریک کرتا ہے اور دوسرے حصے کو روشن، ٹھیک اسی طرح ہمارے ظاہر کو روشن کرتا ہے، ہمارا باطن تاریک، سورج کی روشنی اندر تک نہیں پہنچتی۔ تو یہاں ضحیٰ سے مراد کیا ہے، روشنی سے مراد کیا ہے، جس کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ضحیٰ سے مراد نبی پاک کا چہرہ انور ہے، جو ظاہر کو بھی چمکاتا ہے، باطن کو بھی چمکاتا ہے، جو ظاہر کو بھی چمکاتا ہے، باطن کو بھی چمکاتا ہے۔ اور راز سے مراد سرکار کی زلفیں ہیں، راز سے مراد سرکار کی زلفیں ہیں، یعنی گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب اگر آپ زلفوں کو پھیلا دو تو آپ کے زلفوں کی قسم، اور زلفوں کو سنوار لو تو آپ کے چہرے کی قسم، زلفوں کو سنوار لو تو آپ کے چہرے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور آپ سے ناراض نہیں ہوا، چھوڑا بھی نہیں، ناراض ہوا۔ بات کیا ہے؟ دشمنان دین نے وحی کے نزول میں تاخیر ہونے کے سبب کچھ دن وحی نہیں آئی، تو اس پر کہہ دیا کہ اِنَّا مُحَمَّدًا اَوْدَعَاهُ رَبُّهُ وَخَلَاهُ، کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور محمد سے ان کا رب ناراض ہو گیا۔ دشمنان دین نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہم قسم کھا کے بول رہے ہیں، قسم ارشاد فرما کے بول رہے ہیں، بات میں وزن پیدا کر کے بول رہے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ اے حبیب ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے حبیب ہم قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم آپ سے ناراض نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سرکار بول رہے تھے کہ اللہ نے مجھے چھوڑا؟ کیا سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ نہیں، بولنے والا تو ابو لہب تھا، بولنے والا تو ابو جہل تھا، بولنے والا تو عتبہ و شیبہ تھا، مگر سرکار سے اللہ فرما رہا اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان سے کیوں نہیں کہا جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا؟ کہنا تو ان کو چاہیے تھا نا، کہ تم کہہ رہے ہو کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، سنو میں نے اپنے محمد کو نہیں چھوڑا ہے، ان سے کہنا چاہیے تھا اے ابو لہب سن میں نے میرے محمد کو نہیں چھوڑا، اے ابو جہل سن
میں نے محمد کو نہیں چھوڑا، ان سے کہنا چاہیے تھا، سرکار سے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے، یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے، اس لیے بتانا تو ان کو ہے، بتانا تو ان کو ہے۔ خطاب کیا گیا نبی سے، خطاب کیا گیا نبی سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کو عقیدے کی باتیں بتانا تو کسی اور کو ہوتا ہے، خطاب آپ سے کرتے ہیں۔ آپ تو محبت والے ہیں، آپ تو عقیدت والے ہیں، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اصل میں بتانا کسی اور کو، خطاب آپ بتانا کسی اور کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو نہیں چھوڑا، ہم اپنے حبیب سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ حبیب سے خود خطاب کر کے بتا دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آنے والا ہر وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کو عنقریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں دو آیتیں اب اور طلب ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نبی پاک کی شان یہ ہے کہ وہ بڑھتے چلے گئے، وہ اٹھے تو اڑتے چلے گئے، وہ چمکے تو چمکتے چلے گئے، وہ جتنا اوپر اٹھ رہے ہیں، جتنی رفعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں ایک عظمت والے رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے ان رسولوں میں سے ایک رسول کو رسولوں پر کئی درجوں بلندی عطا فرمائی، رسولوں پر، آپ پہ ہم پہ نہیں، آپ کی ہماری بات نہیں ہو رہی، رسولوں پر بلندی عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن ہوتا ہے، مومن سے بڑا ولی ہوتا ہے، ولی سے بڑا تابعی ہوتا ہے، تابعی سے بڑا صحابی، صحابی سے اونچا درجہ ہوتا ہے نبی کا، نبی سے اونچا درجہ ہوتا ہے رسول کا، رسول سے اونچا درجہ ہوتا ہے اولو العزم رسول کا، اور اولو العزم رسول کا درجہ سے اونچا درجہ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو علماء کرام اس انداز میں سمجھاتے ہیں کہ جہاں ایک مومن کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے درجے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ولی کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تابعین کے درجے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں تابعین کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کے درجوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابہ کے درجوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے درجے کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں نبی کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے درجے کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں رسول کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسول کے درجے کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں اولو العزم رسول کے درجے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابتدا ہوتی ہے مقام مصطفیٰ کی ابتدا۔ کوئی سرکار کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتا، سرکار کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار سے کیا سرکار نے کیا فرمایا تھا، کس سے فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر کون ہیں؟ جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حال میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ سرکار کو انہوں نے جتنا جانا
کسی اور نے اتنا نہیں جانا، مگر ان سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر مجھے میرے رب کے سوا کسی نے حقیقت میں نہیں پہچانا، حقیقت میں مجھے میرے رب کے سوا۔ اے ابو بکر تم میری خلوت بھی دیکھتے ہو، میری جلوت بھی دیکھتے ہو، میری صحبت میں رہتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، میرے ساتھ سفر و حضر میں رہتے ہو، میرے ساتھ تم غار میں رہے ہو، آگے مزار میں رہو گے، مگر اس کے باوجود اے ابو بکر تم نے بھی میری حقیقت کو نہیں پہچانا سوائے رب کے، سوائے رب کے۔ تو نبی بڑے شان والے ہیں اور شان ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہیں، موت کا فرشتہ اجازت چاہتے ہیں، آنے کی اجازت مل گئی۔ سرکار غمگین ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا کیا بات ہے، غمگین کیوں ہے، غم کس بات کا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے میری امت کی فکر سرکار، مجھے میری امت کی کیا کریم آقا ہیں، دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، امت کی فکر پیدا ہوتے ہی ہے، پھر یہاں جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تب بھی امت ہی کی فکر ہے، امت ہی کی فکر، مجھے میری امت کی فکر پریشان کر رہی ہے۔ تو حضرت جبریل بارگاہ خداوندی میں چلے گئے، عرض کی کہ محمد غمگین ہیں امت کے معاملے میں۔ تو سرکار سے اللہ نے فرمایا حضرت جبریل کے ذریعے سے جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ آپ کی آدھی امت کی میں نے مغفرت فرما دی، آدھی امت کی۔ حضرت جبریل آ کے سنائے، سرکار اور غمگین ہو گئے، سرکار اور پھر حضرت جبریل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاؤں امت کی میں نے مغفرت فرما دی، جاؤ خوشخبری سنا دو کہ میں نے پاؤں امت کی مغفرت فرما دی۔ آ کے سنائے، سرکار پھر بھی غمگین ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت جبریل بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کے اب میرے محمد کو مجھے خوشخبری سنا دو کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت جبریل آئے، خوشی خوشخبری سنائے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا کوئی امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ سرکار اور غمگین ہو گئے، پوچھا کیوں؟ فرمایا میری امت کو کیا خبر کہ موت آنے والی ہے، توبہ کرنے کے لیے پتہ چلے تو توبہ کرے نا، توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان خبری سنائی کہ اے حبیب اگر آپ کا امتی مرنے سے پہلے توبہ کرے تو میں معاف کر دوں گا، اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو آپ کی شفاعت بخشوائے، بغیر توبہ کے مر جائے۔ تو یہ ہے سرکار کا مقام کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے منواتے جا رہے ہیں، سرکار سے کیسے منواتے جا رہے ہیں۔ ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہی وقت وصال حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میری امت کی فکر ہے، میری امت کی فکر ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور معروضہ کیا کہ رسول پاک ایسا فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسی شفاعت میں عطا کروں گا کہ اس شفاعت کے صدقے میں ان کی پوری امت کو دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو سرکار نے اس وقت میں فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے،
جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یتیم تھے، سرکار کے والد کا وصال سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو گیا تھا تو ٹھکانہ دیا۔ حضرت ابو طالب کا گود، حضرت ابو طالب کی پرورش آپ کو عطا فرمائی، اس طرف اشارہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں متوالا پایا تو اپنے تک پہنچنے کے راستے پر لگا دیا۔ اپنے تک معنی تو اس کے بہت سارے کیے جاتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو عقیدت کی روشنی سے دیکھا ہے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ہماری محبت میں متوالا پایا، بے خود پایا تو ہم نے آپ کو اپنے تک پہنچنے کے راستے پہ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب اللہ نے آپ کو بڑے عیال والا پایا۔ عیال بولتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عیال مانا خاندان، کنبہ، بڑے عیال والا پایا۔ عائل، عائل کہتے ہیں بڑے عیال والے، بڑے خاندان والے۔ اے حبیب اللہ نے آپ کو بڑے خاندان والا پایا۔ کیسا بڑا خاندان ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں، جب سرکار کی ازواج امت کی مائیں ہیں تو نبی کیا ہوئی؟ پوری امت کے روحانی والد، تو یہ پوری امت سرکار کی عیال، سرکار کا کنبہ، سرکار کا کنبہ۔ کتنے ہوں گے آپ کو معلوم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی پورے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اب کوئی دوزخ سے نکل کے جنت میں آنے والا نہیں اور کوئی جنت سے نکل کے دوزخ میں جانے والا نہیں، پورا حساب کتاب فائنل۔ اب اس کے بعد پورے جنتیوں کی صفیں بنائی جائیں گی، جنتیوں کی صفیں، تو جملہ 120 صفیں، جنتیوں کی 120 صفیں، 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک پورے انبیاء کی امتیں 40 صفوں میں، پورے انبیاء 1,23,999 ہے نا بھائی، 1,24,000 ہے نا، تو ہمارے نبی کو بازو ہٹا لیجئے تو 1,23,999 انبیاء کی امتیں کتنی ہیں؟ صرف 40 امتوں میں، اور ہمارے ایک نبی کی امت 80 صفوں میں، 80 صفوں میں، تو بڑا خاندان، نبی کا بڑا خاندان، نبی کی ظاہری حیات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ سرکار کا کفیل امت ہونا، قاسم نعمت ہونا سرکار کی ظاہری حیات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آج بھی وہی نعمتیں کھلا رہے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اس کے سوا نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ فرماتا ہے۔ تو سرکار کے ہاتھوں سے امت کو نعمتیں مل رہی ہیں، آب و دانہ مل رہا ہے، ہر دولت سرکار کے صدقے میں مل رہی ہے۔ تو سرکار کا خاندان قیامت تک پھیلا ہوا، قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، تو تمام مسلمان سرکار کا خاندان۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے حبیب ہم نے آپ کو بڑے خاندان والا پایا، فَأَغْنَىٰ، آپ کو مالدار کر دیا۔ کیوں؟ جب خاندان بڑا ہوگا تو ضرورتیں بھی زیادہ ہوں گی، ضرورتیں بھی زیادہ ہوں گی، اس لیے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ پھر اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پہلی بات یتیم کو مت جھڑکیے،
کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو حضرت ابو طالب کی پناہ میں رکھا، اس لیے اب کسی یتیم کو آپ مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے حبیب اب آپ کسی سائل کو مت جھڑکیے۔ کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں، اس کو جھڑک نہیں۔ واقعی سرکار نے کبھی کسی کو مانگنے والے کو جھڑکا نہیں، کبھی کسی مانگنے والے کو جھڑکا نہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ربیعہ کا مشہور واقعہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، جوتیاں سیدھی کرتے تھے، نالان پاک کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ سرکار خوش ہوئے، ایک مرتبہ فرمایا سل، اے ربیعہ سل، مانگو مانگو۔ کیا مانگے؟ جو سرکار کے پاس ظاہر میں ہے وہی تو مانگنا چاہیے۔ مگر کیا ہوا؟ حضرت ربیعہ بھی بڑے ہوشیار نکلے، انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت بھی چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں، جنت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بھی چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا کی رفاقت بھی چاہتا ہوں، ساتھ بھی چاہتا ہوں، ساتھ بھی چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آوا غیر ذالک، اس سے ہٹ کے بھی کچھ چاہیے؟ کیا مطلب؟ جاؤ جنت میں نے دے دی، ابھی تو بول رہے ہیں اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے۔ تو اسی کو ہمارے پیر و مرشد نے بڑے بہترین انداز میں نعت شریف کے ایک شعر کے طور پر فرمایا کہ جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، سرکار نے سل کہا مانگو، تو اس سل کے جواب میں طلب کی رفاقت جنت، نہ صرف جنت بلکہ جنت میں نبی کا ساتھ۔ جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیعہ تیرے سوال میں، کمال ہوش ربیعہ تیرے سوال میں ہے۔ تو سرکار سے اللہ نے فرما دیا اے حبیب کوئی مانگنے والا آئے تو جھڑکو مت۔ کیوں؟ جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہے ارے رسالت، یا رسول اللہ، ارے حیدری، یا علی، ارے غوث، یا اللہ۔ جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اے حبیب آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے خزانے بنا دیے، مالک آپ تو بنا دیے، ہم نے خزانے بنا دیے۔ سرکار کیا فرمائے؟ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، کیا فرمائے؟ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں۔ سرکار فرما رہے ہیں یہ شان کس کی ہے؟ مختار کائنات کی شان ہے۔ مختار جب پورے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، پورے خزانوں کی کنجیاں، تو آپ کو جھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیتے چلے جائیے، رب آپ کو عطا کرتا جائے گا، آپ دیتے جائیے، رب آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب رہا اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ تو میں نے کہا تھا شروع میں کہ قسم کی آیتوں کے بعد 3 دعوے ہیں، 3 دلیلیں ہیں، 3 نتیجے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تو اس کے بعد دلیل ہے علم یجدک یتیما فآوی، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا، اگر چھوڑتے ہوتے تو ٹھکانہ کیوں دیتے؟ یہ دلیل۔ نتیجہ کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کو آپ بھی مت جھڑکیے، یتیم کو آپ بھی مت جھڑکیے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ دعویٰ ہے، آپ کا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے۔ دلیل وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں متوالا پایا تو اپنے تک پہنچنے کے راستے پر گامزن کر دیا۔ اب نتیجہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ سائل کو مت چھیڑیے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد تیسرا دعویٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو بڑے خاندان والا پایا تو مالدار کر دیا، دے دیا، عطا کر دیا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ واقعی سرکار نے صحابہ کے جلوہ میں اپنے رب کی نعمتوں کو بیان فرمایا، اسی سے تو ہم کو پتہ چلا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، قیامت کے میدان میں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہے۔ لواء الحمد، لواء الحمد یہ ایک مقام محمود پر جب سرکار کو بٹھایا جائے گا، مقام محمود ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، اے اللہ سرکار کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو مقام محمود پر آپ کو بٹھایا جائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں تعریف کیے ہوئے کو۔ تعریف یہ ایسا مقام ہے جہاں بیٹھنے والے کی ہر کوئی تعریف کرے گا، پورے اہل محشر تعریف کریں گے۔ جو دنیا میں گالیاں دیتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے، جو دنیا میں پتھر مارتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے، جو گراس میں کانٹے بچھاتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ سب کے سب تعریف کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں سرکار کی شان دیکھیں گے، سرکار کی شان دیکھیں گے۔ حوض کوثر پر ایمان والوں کو جام کوثر پلاتے دیکھیں گے، جام کوثر پلاتے دیکھیں گے۔ پل صراط پر کٹ کر گرنے والوں کو پل صراط سے آسانی سے گزارتے دیکھیں گے، دوزخ میں جانے والوں کو شفاعت کر کے نکلواتے دیکھیں گے، تو سب تعریف کریں گے۔ تعریف کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک جلسہ ہوگا۔ اس جلسے میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صدر جلسہ ہوگا اور نبی پاک مہمان خصوصی ہوگے۔ اب وہاں سب تعریف کریں گے، سب تعریف، کس کی تعریف کریں گے؟ سرکار کی تعریف کریں گے۔ دنیا کا آخری جلسہ کتنی دیر کا ہوگا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں ہوگا، گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا۔ جلدی حساب لینے والے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہم ایک آدمی سے بات کرتے ہیں تو دوسرے سے نہیں کر سکتے، ان سے حساب لیتے ہیں تو ان سے نہیں لے سکتے۔ پہلے ایک کو فارغ کرنا پڑے گا، بعد میں دوسرے کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے وقت واحد میں سب کا حساب لے لیں، وقت واحد میں سب کا حساب، سریع الحساب، تیز حساب لینے والا، جلدی حساب لینے والا۔ کتنی دیر میں حساب لے گا؟ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے پورے انسانوں کا آدھے دن میں، دنیاوی دنوں کے اعتبار سے آدھے دن میں۔ کیا مطلب؟ 6 گھنٹے، آدھا دن 6 گھنٹے، 6 گھنٹے میں سب کا حساب لے لے گا۔ تو بقیہ آدھا دن کیا ہوگا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں سرکار کو مقام محمود پہ بٹھا کے میلاد کا جلسہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ دنیا کا پہلا جلسہ بھی میلاد کا ہوا تھا، پہلا جلسہ بھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پر مہر ثبت فرما دی کہ پورے انبیاء کرام کو جمع کر کے اللہ نے نبی آخر الزمان کا ذکر فرمایا۔ کس کے سامنے؟ انبیاء کے سامنے۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پورے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد سب کو واپس بھیج دی۔ حضرت آدم کی پشت سے نکالے تھے، سرگ سے نکالے تھے، سب کو واپس بھیج دیے۔ اب میدان میں صرف انہی کو رکھا گیا جن کو نبی بن کے دنیا میں آنا تھا، نبی بن کے۔ اللہ کی ربوبیت کا معاملہ تھا تو سب سے
اقرار لیا گیا۔ جہاں نبی کی نبوت کی بات آئی، نبی کے نبوت کے اقرار کی بات آئی تو سب کو نہیں رکھا گیا، خاص لوگوں کو رکھا گیا۔ خاص لوگوں کیوں؟ اس لیے کہ تمام لوگوں میں ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی، ماننے والے بھی۔ تو اللہ نے اپنی ربوبیت تو ایسوں کے سامنے ان کا اقرار لیا جن میں کچھ ماننے والے مومن بھی ہیں، نہیں ماننے والے کافر بھی ہیں، مگر ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار اللہ نے ایسی ہستیوں میں لیا جو صرف ماننے والے ہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ تو وہ دنیا کا پہلا جلسہ تھا جو میلاد النبی کا تھا، میلاد النبی۔ میدان محشر میں پھر مقام محمود پر بٹھا کر دوسرا جلسہ ہوگا، وہ بھی میلاد کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میلاد النبی کے دو جلسوں کے درمیان کے انٹرول کا نام ہے۔ ہم جو جی رہے ہیں میلاد النبی کے دو جلسوں کے درمیان کا وقفہ ہے، دو جلسوں کے درمیان کا وقفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب مقام محمود پر سرکار کو بٹھائے گا، سرکار کے ہاتھ میں لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ آدم اور آدم کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں۔ کس سے فرما رہے ہیں سرکار؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے یہ فرمانے کی؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہے، نبی کے سنت کی تعمیل ہے۔ تو بہرحال پورا قرآن کریم نبی پاک کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہر 3 آیتوں میں اللہ نے نبی پاک کے ذکر کو رکھا ہے۔ اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو واقعتاً بندہ عاشق رسول بن جاتا ہے اور متبع سنت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرما، فضل فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.